ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لو، اپنی جوانی کے کوئی چھڑے جتنا کرنے ہیں کر لو، جوانی میں جتنی عیاشی کرنی ہے کر لو، جوانی میں جتنے لوگوں کو ستانا ہے ستا لو، جتنی تکالیف دینا ہے دے لو، لیکن یاد رکھنا ہمیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، اس بات کو کبھی نہ بھولنا۔ اللہ نے فرما دیا۔ تیسرا فرمایا کہ وہ عن مالہ، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اینہ کسبتا وما انفقتہ، اس مال کو آپ نے کہاں سے حاصل کیا اور اس کو کہاں خرچ کیا۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ مال کما رہے ہیں، اس مال کو جو آپ لا رہے ہیں، اس مال کو کہاں سے لا رہے ہیں؟ جائز طریقے سے لا رہے ہیں یا ناجائز طریقے سے لا رہے ہیں؟ چونکہ اس مال سے آپ کی اولاد پروان چڑھے گی، اس مال سے نہ جانے کتنے آپ کی اولاد پروان چڑھے گی، کتنے خاندان آگے بڑھیں گے، ماں باپ اس آپ کے مال کو کھائیں گے۔ لہذا اس مال کو جب آپ کما رہے ہیں تو اس یاد رکھیے جائز طریقہ ہو، حلال طریقہ ہو، اسلامی طریقہ ہو، قرآنی طریقہ بھی ہو کمانے کا۔ یہ نہ ہو کہ حلال ہو یا ناجائز ہو، بس مال آنا چاہیے، جہاں سے آ جائے، سود کی رقم ہو، حرام کی رقم ہو، ناجائز طریقے سے ہو، کسی کے مال کے ہڑپ کے لے لینا ہو، چوری کر لینا ہو، طاقت کے زور پہ لے لینا ہو، افراد کے زور پہ لے لینا ہو، اگر ایسا آپ کرتے ہیں فیما انفقتہ، سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے۔ اس جز میں دو باتیں آ گئی ہیں کہ جو مال آپ کما رہے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ کما رہے ہیں، خرچ جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ شادیاں ہو رہی ہیں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی مسجد کا امام صاحب 5,000 روپے دے رہے ہیں، آپ اپنا گھر 5,000 روپے میں چلا لیں گے؟ نہیں گزرے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ 5,000 ہمارے بیٹے کی فیس ہے اسکول کی، ماہانہ فیس میں چلے جاتا ہے، لیکن غور کریں کہ 5,000 میں مدرسہ کے جو معلمین ہیں، 5,000 میں جو آپ کے مسجد کے ائمہ کرام ہیں، ان کا گھر کیسے چل سکتا ہے؟ وہی پیسہ وہاں نہیں دے رہے ہیں، لیکن شادی میں خرچ کر رہے ہیں، فضولیات میں خرچ کر رہے ہیں۔ وہ شادی 1 لاکھ میں بھی ہو سکتی تھی جہاں 5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ وہ سفر جو آپ کا 5,000 میں بھی ہو سکتا تھا جہاں آپ 10,000 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ وہ کپڑے جو آپ کا 200-300 روپے میں بھی ہو سکتے تھے، لیکن آپ اس لیے لاکھ 2 لاکھ 1,000 10,000 کا پہنتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور یہ کرے کہ بڑا مالدار ہے، زمیندار ہے، رچ مین ہے۔ اگر یہ چیز آ جاتی ہے تو اللہ پوچھے گا آپ سے فیما انفقتہ، کہاں خرچ کیا ہے؟ آپ کے گھر کے بغل میں یتیم تھا، کھانے کو بھوکا مر رہا تھا، لالیں پڑے ہوئی تھی، اور عید اور بقرعید میں ان کے کپڑے نہیں تھے، پھٹے کپڑے کو سل کر وہ پہن رہے تھے اور پرانے کپڑے پہن رہے تھے، اس کو نہیں دیا ہے۔ اللہ پوچھے گا آپ سے فیما انفقتہ، کہاں خرچ کیا؟ اللہ یہ پوچھے گا آپ سے کہ تمہارے پڑوس میں ایک غریب تھا، ایک بیوہ تھی جس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، لیکن شرم کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتی تھی۔ تم کو اللہ نے ہم نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، پیسے روپیے دیا تھا، فضول میں خرچ کر رہا تھا، شادی میں لاکھوں کروڑوں خرچ
خرچ کر رہے تھے، دیگر مصروفیات میں خرچ کر رہے تھے، توفیق نہیں ہوئی کہ اس بیوہ کے گھر کی میراث پرسی کر لیا جائے، اس غریب کے بارے میں پوچھ لیا جائے، اس یتیم کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ آپ کے یہاں کھانا ہے یا نہیں ہے، عید میں آپ کے بچوں کے جوڑے بنے یا نہیں بنے، بقر عید میں آپ کے یہاں اگر قربانیاں نہیں ہوئی ہیں تو گوشت پہنچے یا نہیں پہنچے۔ آپ کے یہاں تو گوشت، اگر جانور قربان ہوا ہے تو یہ آپ کے یہاں سڑ جاتے ہیں، بو آ جاتی ہے، لیکن غریبوں کے یہاں نہیں پہنچتا ہے۔ غریب کے بچے شام تک چیختا رہتا ہے، کہیں سے ابو لے کر کے آ جائیں گے، کہیں سے امی مانگ کے لے کر کے آ جائیں گی، لیکن وہ کہیں سے نہیں لا پاتی ہے۔ بتائیے اگر آپ کے بچے اگر اس طرح کریں تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ جس طرح آپ کو تکلیف ہوگی اسی طریقے سے اس ماں باپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ فیما انفقتہ، اللہ آپ سے سوال کرے گا کہاں خرچ کیا۔ اور آخری سوال جو آپ سے کیا جائے گا، آخری سوال آپ سے ایک اور کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی